اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرمایا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ہرگز نہیں ارسلہ میں بھیجوں گا ہو اسے وہ ضمیر اشارہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں لن ارسلہ کہ میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا مع ساتھ کم تمہارے حتی یہاں تک کہ تم لاؤ نی میرے پاس موثقاً پختہ وعدہ من اللہ اللہ کی طرف سے۔ تو وہ کہنے لگے لن ارسلہ معکم کہ میں ہرگز بھی اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے کوئی پختہ وعدہ لے آؤ، پختہ عہد مجھ سے نہ کر لو۔ الا سوائے موثقا من اللہ لتأتوننی بہ لتأتوننا کہ تم ضرور لاؤ گے نی میرے پاس بھی اسے، یہ یعنی تم مجھ سے پختہ وعدہ کرو اللہ کی طرف سے کہ تم مجھ سے میرے پاس ضرور لاؤ گے۔ الا سوائے یہ کہ یحاطہ گھیر لیا جائے بکم تمہیں، الا ان یحاطہ بکم سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے۔ فلما پھر جب آتو انہوں نے دیا ہو اسے موثقہم اپنا وعدہ، فلما آتوہ موثقہم پھر انہوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا، قال انہوں نے فرمایا اللہ ہے علی اوپر ما جو کچھ نقول ہم کہہ رہے ہیں وکیل نگہبان، قال اللہ علی ما نقول وکیل تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کلام اپنے بیٹوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس طرح ہم پہلے پڑھے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے ان کے سامنے بڑا اصرار کیا کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ ضرور بھیجیں، اس سے ہمیں غلہ بھی زیادہ ملے گا اور اس میں ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نہ بھیجا تو پھر جو عزیز مصر ہے، بادشاہ مصر ہے، وہ ہمیں غلہ نہیں دے گا، لہٰذا آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور بھیجیں۔ اب یہاں کلام حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کا اس آیت نمبر 66 میں قال انہوں نے فرمایا لن ارسلہ معکم کہ میں اسے ہرگز بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی نہیں بھیج دوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے کوئی میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو، لتأتوننی بہ کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اب یہ نبوی شان بھی ہے اور پیغمبر کی سنت بھی ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دھوکہ کھا لیا تھا، اب انہوں نے اس سے بچنے کا طریقہ یہ نکالا جس میں ہمارے لیے ایک سنت بھی بن گئی کہ جب تک کسی سے کوئی پختہ اقرار نہ لے لے، پختہ وعدہ نہ لے لے، اس وقت تک اس پر اعتماد نہ کریں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے حوالے نہیں کیا، انہوں نے کہا تم اس پر مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ دو۔ اب یہ اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ، اس کا معنی دو طرح کے معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ کو گواہ کر کے وعدہ کرو، اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرو، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرو
کہ تم ضرور اسے میرے پاس لاؤ گے. نفس کے فتنے میں، شیطان کے فتنے میں تم اس میں مبتلا نہیں ہوگے. ساتھ انہوں نے استثناء کر دیا الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تمہیں گھیر لیا جائے. گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کہیں تمہاری ہلاکت ہو جائے یا کوئی تم پر غالب ہو جائے، تو اگر تم نہ پہنچ سکو وہ استثناء ایکسیپشن ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی تو تم پھر اسے ضرور میرے پاس لے کر آنا. آگے فرمایا فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پختہ وعدہ لے لیا. اب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پختہ وعدہ لے لیا، اقرار کر لیا ان کے بیٹوں نے، کیونکہ وہ اپنے پیچھے بھائی بھی چھوڑ آئے تھے، اپنا سگا بھائی یہودا وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے، تو یہ بھی مجبوری تھی. پھر انہوں نے غلہ بھی لے کر آنا تھا، 10 سال کا دور تھا، اس لیے انہوں نے اپنے باپ سے پختہ وعدہ لے لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، انہوں نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، وہ ہمارے وعدوں پر نگہبان ہے. تو ہم میں سے جو مکرے گا پھرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی. اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 67 اس میں ارشاد فرمایا وقال، اور فرمایا، اور انہوں نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، ودخلوا، بلکہ تم داخل ہونا، من سے ابواب، دروازوں سے، متفرقہ، مختلف. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک نصیحت فرمائی، فرمایا یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو شہر میں تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تقسیم ہو کر مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما، اور نہیں، اغنی، میں بچا سکتا، عنکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے الحکم، حکم تقدیر، الا، مگر، للہ، اللہ کا. ان الحکم الا للہ، حکم تقدیر صرف اللہ کا ہے. علیہ، اس پر، توکل، تو میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک نصیحت کا ذکر کیا ہے. انہوں نے فرمایا اب جس وقت ان کا عہد ہو گیا، باپ بیٹا راضی ہو گئے، باپ اور بیٹے راضی ہو گئے، تو پھر انہوں نے ساتھ نصیحت کر دی. وقال، انہوں نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. جو مصر شہر تھا اس کے 4 دروازے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو 10 بیٹے تھے، یہ بڑے خوبصورت، بڑے جری، توانا، مضبوط اور صحت مند تھے. لہٰذا ان سب کو اکٹھے دیکھ کر کوئی حسد کے شکار ہونے کا اندیشہ تھا، بغض کے شکار ہونے کا اندیشہ تھا، نظر لگ جانے کا اندیشہ تھا. لہٰذا انہیں نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل ہونے کی بجائے علیحدہ علیحدہ ہو کر دروازوں سے داخل ہونا. یعنی 3 4 ایک دروازے سے چلے گئے،
दो तीन एक दरवाजे से चले गए, इस तरह मुतफर्रिक होकर तुम शहर में दाखिल होना, क्योंकि नजर लगना तो बरहक है। इस पर हमें हजूर की हदीस मुबारका से भी पता चलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर बरहक है, नजर बरहक है। और आपने घूरने से मना फरमाया, घूरने से मना फरमाया कि किसी को घूर कर मत देखा करो। ये सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 5740। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नजर बद के दम कराने का हुक्म दिया, नजर बद का दम कराने का हुक्म दिया। ये सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 5738। इस तरह हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बच्ची को देखा जिसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था, यानी उसका चेहरे का रंग बदल रहा था। तो आपने फरमाया इस पर दम कराओ क्योंकि इसे नजर लगी हुई है। ये सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 5739। तो इससे पता चला नजर लग जाती है। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दम करते थे। आप फरमाते थे तुम्हारे बाप हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक भी दम करते हुए फरमाते थे, मैं तुमको शैतान और बला से और नजर लगाने वाली आंख से अल्लाह की पनाह में देता हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हाम्मा व ऐनिल लाम्मा। तो ये हजूर दम फरमाया करते थे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही ख्याल किया कि अगर कोई ज़ाहिरी दुश्मन ना हुआ तो किसी की नजर ना मेरे बच्चों को लग जाए, इसलिए उन्होंने इख्तियातन फरमा दिया कि तुम इकट्ठे शहर में दाखिल होने के बजाय मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना। फिर आगे उन्होंने फरमाया, वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, और मैं तुम्हें अल्लाह के अमर से कुछ नहीं बचा सकता। यानी जब अल्लाह का अमर हो जाना है किसी चीज के बारे में, तकदीर अटल, तो फरमाया उससे मैं नहीं बचा सकता। इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जो हुक्म तकदीर है सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म तकदीर सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह का हुक्म चलता है। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, उस पर मैंने तवक्कुल किया और तवक्कुल करने वालों को उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल का मतलब है कि ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करके उसका नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दिया जाए, ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करके। तो ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 68 उसमें इरशाद फरमाया, वलम्मा, और जब, दाहलू व दाहिल हुए मिन हैसु, जहां से, अमरा हुक्म दिया हुम उन्हें, अबूहुम उनके बाप ने, वलम्मा दाहलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, और जब वो मिस्र में दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था, माँ नहीं, काना था, युगनी बचा सकता, अनहुम उन्हें, मिनल्लाही अल्लाह की तकदीर से, मिन शैइन कुछ भी, माँ काना युगनी अनहुम मिनल्लाही मिन शैइन, वो हुक्म उन्हें अल्लाह की तकदीर से कुछ नहीं बचा सकता था, इल्ला मगर, हाजतन एक हाजत थी, एक ख्वाहिश थी, फी नफ्स यकूब अलैहिस्सलाम के दिल की, कदाहा उसने पूरा किया, हा इसे, इल्ला हाजतन फी नफ्स यकूब कदाहा, यह हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के दिल की एक ख्वाहिश थी जो उसने पूरी कर ली, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। व इन्नहु, और बेशक वो, लजू इल्मिन
صاحب علم تھے، بے شک وہ یعنی یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، لما اس وجہ سے کہ علمناہ ہم نے انہیں علم عطا کیا تھا، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا عمل ذکر ہے کہ کیا انہوں نے باپ کی فرما برداری اختیار کی یا نہ کی، اس کا ذکر۔ تو فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور وہ اس شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چل رہا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کے فرما بردار ہو گئے تھے۔ اس سے ہمیں اگر کاملاً نہیں تو کچھ نہ کچھ وہ فرما برداری میں آگے تھے۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے ان کی فرما برداری کا بھی ذکر کر دیا کہ جیسے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا ویسے ہی وہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ آگے فرمایا ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی احتیاط تھی، فرمایا یہ انہیں اللہ کے حکم سے کچھ نہیں بچا سکتی تھی۔ یعنی جب اللہ کا امر ہو گیا، اللہ کا اٹل فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ انہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتی تھی۔ جب اللہ کا امر ہو گیا ظاہراً بات ہے ایک احتیاط تو ہوتی ہے، تدبیر تو ہوتی ہے، وہ سنت نبوی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اختیار کی، لیکن جہاں رب کا امر ہوگا اٹل تو پھر جو نبی رسول ہوتے ہیں وہ اس پر توکل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو ان کے ساتھ بچپن میں بھیج دیا تھا۔ اس سے جو انبیاء کرام کے جو تصرفات ہیں جو رب کی طرف سے انہیں ملتے ہیں اس کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے صرف اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ رب کی قدرت کاملہ جس امر کو چاہے وہ ہو سکتی ہے۔ پھر آگے فرمائے الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی احتیاط تھی، فرمایا یہ ان کے دل کے ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کر لیا، یعنی کوئی ایک ظاہری تدبیر کر لیں جسے انہوں نے اختیار کیا اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے کوئی لغو خیال نہ کرو اور اس سے کوئی باطل خیال نہ کرو، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ وہ علم والے تھے، صاحب علم تھے، ہم نے انہیں علم سے نوازا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ بھی ذکر کر دی اور ساتھ فرما دیا کہ کہیں عام انسانوں کے ذہن میں، عام انسانوں کے دلوں میں کہیں نبوی جو مقام ہے، پیغمبرانہ ایک منصب ہے، کہیں اس کی تنقیص نہ ہو جائے اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ انہیں رب کی بارگاہ میں کوئی ایسی مقربیت نہیں ہے اور یہ رب کی بارگاہ سے کچھ منوا نہیں سکتے یا یہ رب کی بارگاہ میں کوئی منصب نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ وہ صاحب علم تھے، اس لیے انہوں نے تدبیر کے طور پر اپنے بیٹوں کو ہدایت کر دی، رہنمائی کر دی۔ اور یہ علم انہیں کہاں سے ملا تھا؟ لما علمناہ، کہ ہم نے انہیں یہ علم سے نوازا تھا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ نبوی مقام سے، پیغمبرانہ منصب سے، رسالت کے منصب سے غافل ہوتے ہیں۔ انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کچھ معاملات پر عامت الناس کی نگاہوں میں پردے پڑے ہوتے ہیں، مگر پیغمبر اور رسول، اللہ کے جو پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں ان سے وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، مگر وہ دنیاوی معاملات میں صبر کرتے ہیں
اور رب پر توکل کرتے ہیں اور اپنی زندگی اسی طرح رب کی بارگاہ میں گزر بسر کرتے ہیں۔ ولما اور جب داخلوا وہ داخل ہوئے حاضر ہوئے علی پر یوسف علیہ السلام کے، ولما دخلوا علی یوسف اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آبا اس نے جگہ دی، الیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، آبا الیہ اخاہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قال انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، انی بے شک میں ہی ہوں اخو بھائی کا تیرا، قال انی انا اخوکا بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتعس پس نہ تو غم زدہ ہو، بما ان کاموں میں کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے تھے، فلا تبتعس بما کانوا یعملون تو تم بدسلوکی پر غم زدہ نہ ہونا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کو ذکر کیا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے پہنچے، یعنی جیسے ان کے بعد باپ نے انہیں نصیحت کی تھی کہ تم علیحدہ دروازے سے داخل ہونا، وہ اسی طرح حاضر ہو گئے، آبا الیہ اخاہ تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی بنیامین کو، قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم غم زدہ نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس پر امام ابن اسحاق نے کہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے بنیامین کو لے کر، اور انہیں کہنے لگے کہ یہ وہ ہمارا بھائی ہے جن کے متعلق ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، یہ باپ کی طرف سے ہمارا بھائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے عرصے بعد اپنے بھائی کو دیکھا تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو پھر انہوں نے سارے بھائیوں کی عزت تکریم کی اور کھانے کی دعوت دی، ہر بھائی کے آگے 2 بھائیوں کو ایک برتن پر بٹھا دیا، تو 10 بھائی تو 5 برتنوں پر بیٹھ گئے۔ تو جب بنیامین رہ گیا تو اس کے ساتھ پھر حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہو گئے، انہوں نے کہا یہ اکیلا رہ گیا لہٰذا میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، تو آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی طرح جب ان کے آرام کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں 2 بھائیوں کو ایک کمرہ دیا ٹھہرانے کے لیے، تو 5 کمرے تو ان 10 کو پورے آ گئے، اور جب ایک بھائی بڑھ گیا بنیامین تو اسے اپنے ساتھ ٹھہرا لیا علیحدہ کمرے میں۔ تو وہاں تنہائی میں آپ نے اسے اپنی پہچان کروائی، جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، قال انی انا اخوک کہ بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون تو تم غم زدہ نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی جیسا یہ بدسلوکی میرے ساتھ کرتے رہے ہیں اور جیسا یہ تمہارے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں، حسد کرتے رہے ہیں، اب اس پر غم زدہ نہ ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی پہچان کرا دی۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 70، اس میں فرمایا، فلما پھر جب جہزہم اس نے تیار کر دیا ہم ان کا
بجہازہم ان کا سامان، فلما جہزہم بجہازہم پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا، جعلا تو انہوں نے رکھ دیا السقایۃ پیالہ، فی رحل اخی اپنے بھائی کی بوری میں، تو انہوں نے وہ جو پانی کا پیالہ تھا، پینے والا برتن پیالہ، وہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ ثم پھر اذنا آواز دی، مؤذن پکارنے والے نے، ایتھا العیر ایتھا اے العیر قافلے والو، انکم بے شک تم ہو لسارقون چور۔ ثم اذن مؤذن تو پھر پکارنے والے نے آواز دی، ایتھا العیر انکم لسارقون اے قافلے والو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل ذکر ہو رہا ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے تنہائی میں ملاقات کی اور اپنا تعارف کروا دیا، تو وہ بنیامین اصرار کرنے لگے کہ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، اب میں آپ کے پاس ہی ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پیچھے والد گرامی اکیلے ہیں، تو اس سے وہ کہیں ناراض نہ ہو یا ان کی دل آزاری نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ نہیں ایسے دل آزاری ہوتی اور میری ہاتھی نہیں پریشان ہوتے، تو آپ نہ گھبرائیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کا پھر کیا حل ہونا چاہیے؟ تو ان کے کہنے پر ہی انہوں نے کہا کہ اس طرح پھر کر لیتے ہیں کہ شاہی جو پیالہ ہے، شاہی پیالہ وہ بنیامین کی بوری میں رکھ دیا جائے، تو بعد میں کسی صورت پھر انہیں وہاں اس کی وجہ سے روک لیا جائے۔ تو یہ بنیامین کے مشورے سے طے ہو گیا۔ تو اسی کا ذکر ہے اس واقعہ کا اس آیت میں، فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا، یعنی جو وہ سامان لینے آئے تھے، رقم لے کر غلہ لینے آئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مہیا کر دیا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِی رَحْلِ أَخِیهِ اور انہوں نے جو شاہی پیالہ تھا وہ بنیامین اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ اس سے یا تو یہ مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی چپکے سے رکھ دیا، یا اس سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے کسی کرندے کے ذریعے رکھوا دیا، کیونکہ بادشاہ کے جو ملازمین ورکرز ہوتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اگر اس کے حکم سے کوئی کام کریں تو وہ اسی کا عمل ہوتا ہے، تو انہوں نے رکھوا دیا۔ السقایہ بولتے ہیں پانی پینے کا پیالہ، السقایہ اسے بولتے ہیں۔ ثم اذن مؤذن پھر ایک پکارنے والے نے آواز دی، ایتھا العیر انکم لسارقون اے قافلے والو، یقیناً تم لوگ چور لگتے ہو۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ رسول برحق تھے، تو وہ کیسے کسی پر چوری کا الزام لگا سکتی ہیں؟ جو مؤذن ندا دے رہے قافلے والوں کو کہہ رہے کہ تم چور معلوم ہوتی ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بنیامین نے تنہائی میں انہیں خود ہی بولا تھا، ان کے مشورے سے یہ طے ہوا تھا کہ اپنا پیالہ تمہاری بوری میں رکھ دیتے ہیں اور اس طرح ہم مشہور کر دیں گے، کیونکہ تمہیں اب بظاہر تو روکنے کا یہی سبب معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت بنیامین کی رضامندی سے یہ کام ہو رہا تھا۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو پکارنے والے نے ندا دی ایتھا العیر انکم لسارقون، تو یہاں حمزہ استفہام محذوف ہو سکتا ہے،
کہ تم ہی چور لگتے ہو یا کیا تم چور ہو. تو اس طرح اس استفہام کے معنی میں اعلان ہو رہا تھا. اور تیسرا اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ مذکور نہیں ہے، یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ اس ندا دینے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ندا دی تھی، بلکہ اس نے خود ہی اعلان کر دیا، خود ہی اعلان کر دیا. کیونکہ جب اسے پیالہ نہیں ملا ہوگا تو اس نے خود ہی اعلان کر دیا کہ اے کافر والے تم نے چرایا ہوگا، تم چور معلوم ہوتے ہو. تو یہ مختلف معانی ہیں جن سے جو نبوی اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اس سے پاک صاف دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 71. اس میں ارشاد فرمایا قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور وہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان پر، قالوا وَأَقْبَلُوا علیہم، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ماذا، کیا، تفقدون، تمہارا گم ہوا ہے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے. یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا. آیت نمبر 72 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. قالو، وہ بولے، یعنی ملازم درباری وہ بولے، نفقدو، ہم نہیں پاتے، سوا المالکی، بادشاہ کا پیالہ. وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا. سوا یہ ایک پیمانہ ہے جو سونے اور چاندی کا برتن تھا، سونے یا چاندی کا برتن. اس سے پانی بھی پیا جاتا تھا اور اس سے غلہ بھی ماپا جاتا تھا، اسے بولتے ہیں سوا. تو وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا جو سوا ہے پیالہ وہ نہیں مل رہا. ولیمن، اور اس شخص کے لیے، جا، جو لے کر آئے بھی اسے، حمل بعیر، ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے. حمل بوجھ، غلہ، بعیر اونٹ کا، اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے. غلے سے لدا ہوا ایک اونٹ اسے ملے گا. وَأَنَا، اور میں ہوں بھی اس کا زعیم، ذمہ دار. وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کے ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں. امین دونوں آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرندوں کے درمیان مکالمہ ہے، گفتگو ہے. جس وقت ایک ندا دینے والے نے ندا دے دی کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا اور اس نے کہا تم چور لگ رہے ہو، تو وہ بھائی ان کی طرف متوجہ ہوئے. قالوا واقبلوا علیہ، انہوں نے کہا، وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھنے لگے، ماذا تفقدون، تمہیں کیا چیز نہیں مل رہی، تمہارا کیا گم ہو گیا، ذرا ہمیں بھی بتاؤ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. تو وہ آگے سے جواب دینے لگے، قالوا نفقد سواع الملک، وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، یعنی بادشاہ کا پیالہ کہیں گم ہو گیا ہے، وہ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہا. اور پھر ساتھ ہی وہ انعام کا اعلان انہوں نے کر دیا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور اس شخص کے لیے جو بھی اسے لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے. کہ جو اپنے پیسے سے خریدا وہ تو علیحدہ ہی ہے، لیکن جو بھی اسے لے کر آئے گا اسے ایک زائد غلے سے بھرا ہوا اونٹ انعام کے طور پر ملے گا. یہ اس بادشاہ کے کرندوں نے اعلان کر دیا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں. اب یہ جو ضمانت کا لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا ضامن بن سکتا ہے. ضمانت کی شرعی حیثیت
ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ لگتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس حوالے سے ہمیں تعلیم ملی ہوئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا تم اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے، اس نے قرض ادا نہیں کیا، وہ مقروض ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا وہ قرض میرے ذمہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں پورا قرض ادا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1069۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال کا ضامن کوئی بندہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزعیم غارم، یعنی جو کفیل ہے وہ ضامن ہوتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3565۔ تو اس حدیث میں ضمانت کا لفظ مال اور جان دونوں کے لیے اس کے جواز کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ کسی کے مال کی بھی ضمانت دے سکتا ہے اور کسی کی جان کی بھی ضمانت دے سکتا ہے، کفالت یعنی ضمانت دے سکتا ہے۔ تو یہی اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملا اور احادیث مبارکہ سے بھی ثبوت ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کمی کجی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دور فرمائے، معاف فرمائے، ہمیں قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔